اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا عقیدہ کورس چل رہا ہے، عقیدہ توحید، اس پہ ہمارا آج چوتھا لیسن ہے، اور اس لیسن میں ہم کور کریں گے شرک کے ساتھ ساتھ بدعات کو بھی۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت کو مان کر اس کی عبادت کرنا، خالصتاً اسی کو رب ماننا۔ اور شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید میں جب ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں اور شرک کا انکار کرتے ہیں تو ہم عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی ہے، پیروی کیسے کرنی ہے، دین کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے کہ شرک کے ساتھ ساتھ ہم بدعات کا بھی جائزہ لیں کہ کہیں یہ ہمارے عقائد کی خرابی کا باعث تو نہیں بن رہی، کہیں ہم دین اسلام کی پیروی کرتے وقت نعوذ باللہ اپنے ٹریک سے اتر تو نہیں رہے، کیونکہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس چیز کو مان کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ قرآن مجید بذریعہ وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے تک پہنچا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سورس جس کی وجہ سے ہمارے پاس دین اسلام پہنچا، وہ سورس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ذات مبارک ہے۔ انہوں نے پیغامات ہم تک پہنچائے اور دین ہم تک پہنچا اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ ہمیں اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کرنا ہے، اسی طرح قبول کرنا ہے جس طرح وہ ہمارے تک پہنچا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے، ان کو فالو کر کے، ان کی احادیث کے مطابق عمل کر کے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا گیا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تو قرآن کی آیات میں واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اور ان کی پیروی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عقیدہ توحید میں اگر شرک اور بدعات کا اضافہ ہو جائے تو توحید ہی توحید نہیں، ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ اور بیسیکلی ہمارا ٹاپک ہی یہ ہے کہ ہم اس ٹاپک کو سمجھیں کہ عقیدہ کیا ہے، اور عقائد درست کر کے اپنے اعمال کی عمارت ان عقائد پہ کھڑی کی جائے کہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، معروف ہو جائے، اور جو ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہنا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، کہ وہ کون سے طریقے ہیں، کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے عمل صالح بھی غارت ہو جائیں گے۔ اور آج ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ سمجھیں کہ ایسے کیا چیزیں ہیں ہم نے جو دین کا حصہ بنا لی ہیں اور وہ دین کا حصہ نہیں ہیں، وہ بدعات ہیں۔ جیسے کہ کہہ دیا گیا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما دیا گیا ہے، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے اچھی کتاب، سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے، واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری بات، نئی بات، بدعت پیدا کرنا ہے دین میں، وانما توعدون لآت، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی، وما انتم بمعجزین، اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ تو یہاں دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ دین میں نئی چیز نکالنا سب سے بری بات ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اتباع کرنا ہی دین کا حصہ ہے، دین کا نام ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ قرآن اور احادیث، اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم کسی بھی ایسے کام میں ملوث نہ ہو سکیں جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو سمجھ لیں کہ بدعات کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ ایسی چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم اسے دین کا حصہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں اس کی اجازت ہے، جبکہ قطعاً بھی اس کی اجازت دین اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے عقائد کی خرابی ہے کہ ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے کہ جب ہمیں کوئی قرآن اور احادیث سے ہٹ کر کہتا ہے کہ یہ بھی نیکی ہے، چلو یہ بھی کر لیتے ہیں، تو ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، کیونکہ ہم دین سے دور ہیں۔ ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کی درستگی کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جتنا انہوں نے بتا دیا وہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، اور جو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کو دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے تابعین نے کیا کیا، ہم نے دیکھنا ہے تبع تابعین نے کیا کیا، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کے طریقے تھے اور تمام احادیث میں وہ لکھے جا چکے ہیں۔ محدثین نے بہت محنت کر کے ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے صحاح ستہ میں۔ ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے درمیان بدعتیں تو نہیں شامل ہو گئیں جنہیں ہم نے دین کا حصہ بنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی ہی تو کی ہے، نیک کام ہی تو ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہر نیکی وہ نیکی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہم نے نماز ویسے پڑھنی ہے۔ جیسے ہم خود سے ایک رکعت میں 2 سجدوں سے زیادہ تیسرا سجدہ نہیں کر سکتے، تو سمجھ لیں کہ تیسری عید بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہاری 2 عیدیں ہیں، تم ان کو مناؤ، کھاؤ پیو اور اچھا وقت اور رب کا ذکر کرتے ہوئے گزارو۔
تو سمجھ لیں کہ دو ہی ہیں۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو گے۔ سنو، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ تو یہاں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائیں اور آج ہمیں پتہ چل رہی ہیں اور اس لیے ہم انہیں اب دین کا حصہ سمجھتے ہیں، تو اس وقت قرآن کی یہ آیت یاد رکھنی چاہیے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ اور کتنی پیاری حدیث ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگو آج کون سا دن ہے؟ لوگ بولے، یہ حرمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اور یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ حرمت کا شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اس کلمے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دہرایا اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتلایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اپنی تمام امت کے لیے ہے کہ ہر حاضر اور جاننے والے، غائب اور ناواقف لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا۔ تو خطبہ حجۃ الوداع میں اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ تو سوچیں، جب دین مکمل ہو گیا ہے تو دین میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک ہم نئی اختراع کے ساتھ انہیں داخل کرتے جا رہے ہیں؟ یہی بدعات ہیں، انہی سے رکنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے عقائد کی خرابی ہے کہ ہمارا دین اتنا پختہ نہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایمان اتنا مضبوطی کے ساتھ کھڑا نہیں کہ اس پر یہ عمارت کھڑی ہو سکے کہ جس میں کوئی بھی نئی چیز شامل نہ ہو سکے۔ تو یہاں پہ آ کے ہمیں رکنا ہے، سوچنا ہے اور اپنی زندگی میں شامل ہونے والی ایسی تمام نئی چیزیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان سے دور ہو جانا ہے، ہٹ جانا ہے اور انہیں اپنی زندگیوں سے نکال دینا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ویسے کرنی ہے جیسے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ان کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں، اس میں غلو نہیں کرنا، حد سے نہیں بڑھنا، انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ماننا ہے جیسے ان کا حق ہے، کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور جو کوئی کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو غلط کہتا ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ خود کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں
انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں۔ ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ ایک اور آیت میں بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا گیا ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، پس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا گیا، قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ تو ان تمام آیتوں کے مطالعے کے بعد یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، جیسے کہ فرما دیا گیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو جس سے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو ہمارا ٹاپک یہی ہے، عقیدہ توحید، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور ویسے کرنا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو ہم نے دین اسلام کو سمجھنا ہے، ویسے سمجھنا ہے اور ویسے عمل کرنا ہے جو سنت اور احادیث کا طریقہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس کو فالو کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کی سیرت پاک ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا ہم نے وہ سن لیا، ہم نے وہ سمجھ لیا، اور دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں ہم کوئی نئی چیز داخل کر ہی نہیں سکتے۔ اور سب سے اہم بات یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس کا کوئی کانسیپٹ دین اسلام میں ہے ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں ازہد کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ اسی طرح ہے من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل بھی کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں تو وہ مردود ہے۔ تو اس کا بدعت کا رد کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی اور سمع و اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ مقرر ہو، کیونکہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اس لیے تم میرے بعد میری سنت اور میری ہدایت یافتہ خلفاء کا طریقہ لازمی طور پر اختیار کرنا، اسے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، دین میں نئے کاموں سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہاں پہ چھوٹی سی ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ
پیغامات ہم تک پہنچا دیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بذریعہ وحی ان کے خواب اور ان کی احادیث اور حدیث قدسی میں فرما دیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے لگا. پھر اس نے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ اس طرح نہیں کہو، بلکہ کہو صرف اللہ چاہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دین اسلام کو صحیح طریقے سے جانیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کریں. اور نئی چیزوں سے جتنا ہم بچ سکتے ہیں میکسیمم ہمیں بچنا چاہیے. اور جب تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ دین میں نئی بات نہیں ہے ہمیں اسے فالو نہیں کرنا، کیونکہ ہم تو امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے امام الانبیاء ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے. ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی بھی ہے، سب کو پڑھانی بھی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست طریقے سے ادا کیا جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی وہ لوگ محروم کر دیے جائیں گے جو بدعات میں مشغول ہوں گے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کچھ ساتھی حوض پر میرے سامنے لائے جائیں گے اور میں انہیں پہچان لوں گا، لیکن پھر وہ میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے. میں اس پر کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. تو اس کا مطلب ہے شفاعت سے بھی وہ لوگ محروم کر دیے جائیں گے جو بدعتوں میں پڑے ہوں گے. ہمارا موضوع تھا عقیدہ. ہم عقیدے کی درستگی کے لیے لگے ہوئے ہیں اور عقیدے کی درستگی تبھی ہو سکے گی جب اس میں توحید ہو. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اللہ ہی الہ ہے، واحد ہے، یکتا ہے اور اسی کے بتائے ہوئے رستے پر ہم نے چلنا ہے. اسی کے احکامات کو ہم نے بجا لانا ہے. اور کس طرح؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے فرما دیا ہے اس طرح زندگی گزارو جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کے دکھا دی، اور جس کو بڑے احسن طریقے سے پیروی کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی زندگیاں گزاری. تو قرآن مجید پڑھنا چاہیے، احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، دین اسلام کو سمجھنا چاہیے اور آئے روز جتنی نئی چیزیں ہمارے دین کا حصہ بنا کے ہمارے سامنے کھڑی کر دی گئی ہیں ان کا رد کرنا چاہیے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی مل سکے، اللہ بھی راضی ہو سکے، ہمارے اعمال بھی درست ہو سکے اور ہم یہ بڑے اعزاز کے ساتھ کہہ سکیں ہم عقیدہ توحید پر ہیں، ہمارا عقیدہ توحید ہے. تو آج ہم نے یہ سمجھا ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے. ہم نے عقائد کو درست کرنا ہے توحید پر رہتے ہوئے. ہم نے شرک کو بھی زندگی میں داخل نہیں ہونے دینا اور ہم نے بدعات کے پیچھے بھی نہیں جانا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سمجھنے کی اور پھر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحیح دین اسلام کا علم بھی دے اور اس کے مطابق ہمارے اعمال کو درست بھی فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.